اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کی بارش کر دے۔ ہم سیرت النبی کورس کے سلسلے میں آج 8ویں کلاس لے رہے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا تھا کہ غزوہ بدر سے پہلے 4 سریات اور 4 غزوات ہو چکے تھے اور جنگ کے لیے ماحول تپ چکا تھا۔ سورہ محمد کی آیات نازل ہو چکی تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کے لیے واضح ہدایات دے دی تھی۔ انہی حالات میں قبلہ تبدیل ہونے کے احکامات آ گئے۔ قبلہ جو ہے یہ ہجرت کے 16ویں یا 17ویں مہینے میں یعنی یا رجب یا شعبان میں اس کی تبدیلی کے احکامات آ گئے۔ مسلمان جب تک مکے میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ ویسے بھی آپ کا طریقہ یہ تھا کہ جس بارے میں حکم نہ آیا ہوتا تو آپ اہل کتاب کی پیروی کرتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینے آ گئے تو اب آپ یہ چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے۔ اس کی بہت سی وجوہات تھیں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہی تھی کہ قبلہ کا جو رخ تھا وہ بہت بڑا مسئلہ بن رہا تھا۔ مکے میں جب مسلمان شام کی طرف منہ کرتے تھے تو مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ دونوں ایک سیدھ میں آ جاتے تھے، لیکن جب مدینے میں وہ مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کرتے تھے تو بیت اللہ کی طرف پیٹھ ہوتی تھی۔ ایک تو یہ فوری مسئلہ تھا۔ دوسری بات یہ تھی کہ اب ہجرت کے بعد ایک نئی اسلامی ریاست قائم کی جا رہی تھی اور لازمی تھا کہ اس کا قبلہ بھی علیحدہ ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ضرورت کو محسوس فرما رہے تھے اور آپ اللہ سے دعائیں کرتے رہتے تھے۔ سورہ بقرہ میں ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ ہم اے نبی تیرے چہرے کو دیکھتے ہیں کہ تم بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہو، تو ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس پر آپ راضی ہوں گے۔ تو قبلے کی تبدیلی کا حکم اتر آیا۔ اب قبلے کی جب تبدیلی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اور آپ کی امت سارے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم جو تھا جب مل گیا تو آپ نے نماز جو تھی وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھنی شروع کر دی، جبکہ ابھی مدینے کے سارے لوگوں کو اس کا علم نہ ہو سکا تھا۔ ایک صحابی جنہوں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی وہ ایک ایسے علاقے سے گزرے جہاں مسلمان ابھی مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، تو انہوں نے آواز لگائی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے۔ نماز پڑھنے والوں نے نماز میں ہی یہ بات سنی اور اطاعت کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے نماز کے اندر ہی قبلہ بدل لیا۔ اس قبلہ بدلنے کے لیے انہیں پورا نصف دائرہ میں گھومنا پڑا، امام کو پیچھے سے ہو کے آگے آنا پڑا، صفوں کو بھی اپنا رخ بدلنا پڑا، لیکن ان سارے لوگوں نے، ان سارے نمازیوں نے اسی نماز کے اندر ہی، اور یہ عصر کی نماز تھی، اس میں اپنا رخ بدل لیا۔ یہاں پر ایک مسجد بنا دی گئی۔ اس مسجد کو ذو قبلتین کہتے ہیں۔ ایسی مسجد جس میں ایک نماز 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی۔ بہرحال قبلہ تو بدل گیا، لیکن لوگوں نے اس کو پروپیگنڈے کا اور اختلاف کا ایک بہانہ بنا لیا۔ مشرکین مکہ کا کہنا یہ تھا
محمد نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیا ہے، اب یہ ہمارے دین کی طرف بھی پلٹ آئے گا۔ یہود کا کہنا یہ تھا کہ یہ پہلے نبیوں کا قبلہ ہے، اگر محمد درست ہوتا تو یہ اس سے کیوں اپنا منہ پھیرتا۔ اور منافقین کا کہنا یہ تھا کہ اگر یہ پہلا قبلہ درست تھا تو اب جس قبلے کی طرف منہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، اور اگر پہلا قبلہ غلط تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے مسلمان غلط کام کر رہے تھے۔ تو یہ مختلف قسم کے پروپیگنڈے اور مختلف قسم کی باتیں لوگوں کی طرف سے سننے میں آ رہی تھی۔ سب سے زیادہ مخالف یہود تھے، اور اس موقع پر بہت سے یہود جو تھے جو ایمان لا چکے تھے وہ واپس اپنے دین کی طرف پلٹ گئے۔ حقیقت میں یہ ایک آزمائش تھی، اور اچھا ہوا مسلمانوں کی صفیں یہود جیسی قوم سے خالی ہو گئی۔ اب یہ جنگ بدر سے پہلے کے واقعات۔ اب ہم آتے ہیں جنگ بدر کی طرف۔ یہ جیسا کہ آپ سامنے لکھا ہوا دیکھ رہی ہیں، یہ کفر و اسلام کا پہلا خون ریز معرکہ تھا۔ اس سے پہلے سریہ نخلہ میں ایک کافر مارا گیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بھی ادا کر دی تھی۔ ابھی تک مسلمانوں اور کفار کے درمیان کوئی خون ریز معرکہ نہیں ہوا تھا۔ سریہ نخلہ سے پہلے غزوہ ذو العشیرہ میں ہم نے پڑھا تھا ابو سفیان یہ اپنا ایک قافلہ لے کے جا رہا تھا شام کی طرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعاقب میں نکلے، لیکن یہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہاں سے جا چکا تھا، لہٰذا تصادم کی نوبت ہی نہیں آئی تھی۔ اب کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اسی وقت 2 صحابہ کو، حضرت طلحہ اور سعید بن زید کو جاسوسی کے لیے شام بھیجا کہ تاکہ وہ اس قافلے کی رپورٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے رہیں۔ یہی قافلہ جب واپس مکے جا رہا تھا، اب اس نے مدینے کے قریب سے گزرنا تھا، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال تھا کہ اس قافلے پر حملہ کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے آپ نے مسلمانوں کو دعوت دی۔ اس قافلے میں 1000 اونٹ تھے، 50,000 دینار کی قیمت کے برابر مال تھا۔ دینار سونے کا ہوتا ہے، یہ یاد رکھیے۔ 50,000 دینار کے قریب مالیت ان اونٹوں پر لدی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے لیے صرف 40 سوار جو تھے اس کی حفاظت پر مامور تھے، تو لہٰذا یہ ایک بڑا آسان سا ٹارگٹ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی خبر دی، اور آپ نے کسی کے لیے یہ پابندی نہ لگائی کہ وہ ضرور جائے۔ 313 مسلمان جو ہیں وہ آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے، اور مقصد اسی قافلے کو لوٹنا تھا۔ یہ مال غنیمت جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دینا چاہ رہے تھے، تو اس کا حصول ہر شخص کی تمنا تھی۔ بہرحال 313 لوگ جو تھے وہ نکل آئے، ان کے ساتھ 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اور کسی کے پاس تلوار تھی اور کسی کے پاس تلوار نہیں بھی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس قافلے کی حفاظت کے لیے کوئی لمبی چوڑی نفری نہ تھی، صرف 40 سوار تھے۔ تو صحابہ کوئی ہتھیار کے بغیر نکلا، کوئی ہتھیار کے ساتھ نکلا، اور انہوں نے مدینے سے یہ نکل گئے۔ یہ مدینے سے 8 رمضان کو نکلے۔ ادھر سے ابو سفیان جو تھا وہ بھی بڑا ہوشیار اور محتاط آدمی تھا، اسے اندازہ تھا کہ شام کو جاتے ہوئے بھی میرے قافلے پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اور اب بھی جب یہ مدینہ کے قریب سے گزرے گا تو راستہ محفوظ نہ ہوگا۔ اس نے کیا کیا، راستے میں احتیاط کے طور پہ اس نے زمزم بن عمر ایک شخص کو کچھ اجرت دی، اور اسے کہا کہ وہ مکے جائے اور مکے جا کے لوگوں کو مدد کا کہے۔ اس آدمی نے کیا کیا، وہاں گیا، اور وہاں جا کر اس نے اپنے کان زخمی کر لیے، اپنا کپڑے پھاڑ لیے، اپنی سرین ننگی کر لی، اور اپنے جو تھا سواری کا کجاوا الٹ دیا، اور سواری کے اوپر ہی کھڑے ہو کر اس نے شور مچا دیا، قریش تمہارے قافلے کو محمد اور اس کے ساتھی لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، دوڑو دوڑو اپنے قافلے کو بچاؤ، مدد مدد۔
اس نے ایک بڑا ایمرجنسی کا ماحول پیدا کر دیا. کفار پہلے ہی تپے بیٹھے تھے. نخلا کے واقعے سے انہیں آگ لگی ہوئی تھی کہ مسلمان جب چاہیں ہمارے گھر آ کے ہمیں مار جائیں اور جب چاہیں ہمارے گھر آ کے ہمارے مال چھین کے لے جائیں. وہ پہلے ہی تپے بیٹھے تھے، بیک گراؤنڈ پہلے تیار ہو چکا تھا. ان میں سے جب لوگوں نے یہ بات سنی تو سارے لوگ جنگ کے لیے تیار ہو گئے. ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہا. تمام کفار کے جو سردار تھے وہ اس جنگ کے لیے تیار ہو گئے ابو سفیان کے قافلے کو بچانے کے لیے. عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ عرب لوگ جب یہ قافلے جاتے تو اس میں سارے قبیلے کا مال ہوتا. عرب میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کوئی انڈسٹری نہیں تھی، کوئی زراعت نہیں تھی. ان کا جو معاش تھی وہ صرف تجارت پر ہی مبنی تھی، اور تجارت کے لیے جب کوئی قافلہ جاتا سارے علاقے کے لوگوں کا مال اس کے اندر ہوتا، تو سب کی دلچسپی اس میں ہوتی. اب لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ابو سفیان والا قافلہ جس میں ہم سب کا مال ہے، اس کو لوٹنے کے لیے مسلمان جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو تمام کفار، ان کے سردار، ان کے عوام تمام تیار ہو گئے. آغاز میں کفار کے لشکر کی تعداد جو تھی وہ 1300 تھی. لیکن ہوا کیا کہ ابو سفیان بڑا محتاط آدمی تھا. ابو سفیان کو اندازہ تھا کہ مسلمان میرے جو قافلے پر حملہ ضرور کریں گے. اس نے کیا کیا، اس نے تھوڑا سا ہٹ کر ساحل کی طرف راستہ اختیار کر لیا. لہٰذا وہ یہ جو مسلمانوں کا 313 لوگوں کا لشکر چلا آ رہا تھا وہ اور ابو سفیان جو تھے یہ آپس میں نہ ملے. ابو سفیان نے اپنا راستہ جو تھا وہ بدل لیا تھا، اور جب ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا اور تھوڑا سا آگے چلا گیا تو اس نے مکے خبر بھیج دی کہ قافلہ بچ نکلا ہے. قافلہ بچ نکلا اور اب مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ پیغام ابو جہل تک پہنچا، ابو جہل اس وقت مکے سے نکل کے 2-3 دن کا فاصلہ طے کر چکا تھا. جب یہ پیغام پہنچا تو یہ جو 1300 لوگ تھے ان میں سے ایک سردار تھا اخنس بن شریک. اس نے ابو جہل سے بات کی کہ بات یہ ہے کہ اب ہمیں لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، قافلہ بچ نکلا ہے اور اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے. لیکن ابو جہل کا کہنا یہ تھا کہ ہرگز نہیں، ہم بدر کے میدان تک جائیں گے، وہاں ہم روز اونٹ ذبح کیا کریں گے، لوگوں کو کھانے کھلائیں گے، ہماری لونڈیاں انہیں شراب پلائیں گی اور گانے گائیں گی، اور عرب پر ہمارا ٹہکا بیٹھے گا. ہم اپنی شان و شوکت دکھانے کے بعد وہاں 3 دن رہنے کے بعد پھر واپس آئیں گے. اب ابو جہل کو یہ علم نہیں تھا کہ بدر میں تو اس کی موت اس کا انتظار کر رہی تھی. بہرحال اخنس بن شریک نے جب یہ دیکھا کہ ابو جہل اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے تو اس نے کیا کیا، اپنا قبیلہ بنو زہرہ اس کو ساتھ لیا اور 300 لوگوں کو لے کر واپس چلا گیا. بنو زہرہ کے لوگ بعد میں اخنس بن شریک کے ساتھ بڑے خوش ہوتے تھے اور اس کے احسان مند ہوتے تھے کہ اس نے انہیں اس جنگ سے روک لیا. اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل نے 1000 کی تعداد تیار کر لی. ان کے پاس 100 گھوڑے تھے، 600 زرہیں تھیں، اور ابو جہل اس لشکر کا امیر تھا. ابو جہل کو مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے ایک فکر تھی کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مکہ سے نکلنے کے بعد بنو بکر ہمارے پیچھے سے حملہ کر لیں. بنو بکر اور بنو تغلب کی آپس میں 50 سال سے جنگ چلی آ رہی تھی، اور یہ فکر جو تھا یہ ابو جہل کو پریشان کیے ہوئے تھا. اس وقت شیطان جو تھا، ابلیس، یہ بنو کنانہ کے ایک سردار سراقہ بن مالک بن جوشم کی شکل میں ابو جہل کے پاس آیا. یہ وہی سراقہ ہیں جنہوں نے ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے. تو شیطان نے سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے پاس حاضری دی اور اسے کہنے لگا کہ تم بنو کنانہ کا بالکل فکر نہ کرو،
بنو بکر کو میں سمجھا دوں گا اور میں تمہارا ساتھی ہوں، میں میدان جنگ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ خیر جی، ابو جہل جو تھا وہ اس طرف سے بھی مطمئن ہو گیا، جنگ کی آگ پوری طرح بھڑک رہی ہے، ابو جہل جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو نکل کے جا رہے ہیں، جبکہ یہ خبر آ گئی کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے وہ خیریت سے بچ نکلا ہے، تو لہٰذا اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو جہل کی یہ جو اکڑ تھی، اس کا جو تکبر تھا، اس نے اس کو یہ اجازت نہ دی کہ اب وہ واپس چلا جائے۔ خیر جی، سفر جاری رہا اور اب ادھر سے ابو جہل جو ہے یہ بدر کی طرف جا رہا ہے، ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ اطلاعات ملی کہ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آ رہا ہے اور ابو سفیان کا قافلہ تو بچ نکلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا، ایک مجلس شورا بلائی، کیونکہ ظاہر ہے اب حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ مسلمان تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے پر حملہ کرنے کے لیے، اور اب انہیں حملہ کرنا پڑ رہا تھا ابو جہل کے قافلے سے، کیونکہ اگر ابو جہل کے قافلے کو عرب میں اس طرح پھرنے دیا جاتا تو اس سے مسلمانوں کے مقاصد کو بڑا نقصان پہنچتا۔ کفار تو پہلے ہی مسلمانوں کو دبانا چاہتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یہی تھا کہ اس قافلے کا بھی راستہ روکا جائے، اگرچہ ان کی تعداد زیادہ ہے۔ خیر جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس شورا بلائی، حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے بات کی، اچھی بات کہی، حضرت عمر نے بھی اپنی جو تھی وفاداری کا یقین دلایا، اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود نے بات کی، اور حضرت مقداد بن اسود نے بھی مہاجرین کی طرف سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہیں، جنہوں نے کہا تھا کہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جائے اور تم دونوں جا کے جہاد کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے آگے لڑیں گے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کے دائیں لڑیں گے، آپ کے بائیں لڑیں گے، آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو تب بھی ہم سمندر میں کود جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک لوگوں سے کہہ رہے تھے، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اصل بات یہ ہے کہ اس غزوے میں جو سارا بوجھ اور ذمہ داری انصار کی تھی، مہاجرین کی تعداد تو تھوڑی تھی، اصل سارا بوجھ تو انصار پر تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کی طرف سے ان کے جذبات کا اظہار چاہتے تھے۔ خیر جی، آپ نے پھر فرمایا، مسلمانوں مجھے مشورہ دو۔ اب سعد بن معاذ جو تھے وہ سمجھ گئے اور وہ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کی مراد ہم سے ہے؟ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے وہ دکھائے جس کے ساتھ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ہم آپ جہاں کہیں گے آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ ہمیں کہیں گے تو ہم سمندر میں بھی کود جائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم اپنا مال آپ پر خرچ کریں گے، اور جو آپ مال ہمارا لیں گے وہ ہمیں اس مال سے زیادہ محبوب ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کی اچھی طرح حفاظت کریں گے، اللہ ہماری طرف سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے گا۔ آپ ہمیں برق الغمات تک جانے کا کہیں گے تو تب بھی ہم آپ کے ساتھ جائیں گے۔ جب سعد بن معاذ نے انصار کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا تو اللہ کے رسول کے چہرے پر نشاط کا ایک اثر آ گیا۔ آپ نے فرمایا، چلو چلو، خوشی سے چلو، چلو، اللہ کی نعمتیں تمہارے انتظار کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تم میں 2 لشکروں میں سے ایک لشکر کا وعدہ کیا ہے، اور میں اپنی اسی جگہ سے کفار کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ساری خوشخبریاں آپ نے وہیں کھڑے ہو کر دے دی۔ اس وقت ذرا حالات کا جائزہ لے لیجئے۔ ابھی ابو جہل جو ہے وہ بھی مکے سے بدر کے راستے پر ہے، مسلمان بھی ابھی بدر کے راستے پر ہیں، اور لیکن اتنا آگے آ چکے تھے مدینہ سے کہ مسلمان واپس نہ جا سکتے تھے۔ اگر واپس جا سکتے ہوتے تو واپس جا کے وہاں سے کمک لے آتے اور مزید تیاری کر لیتے۔ تو یہ اس وقت یہ صورتحال ہے۔ اب آئیے بدر کو دیکھتے ہیں۔ بدر جو ہے وہ مدینہ سے 160 کلومیٹر بائیں طرف ہے۔ یہ ریتلی زمین ہے اور یہاں پہ بہت سے پانی کے کنویں ہیں،
یہ پرانے زمانے سے ہی ایک تجارتی مقام تھا. تجارتی قافلے تجارت کے لیے جب جاتے تو یہاں پہ پڑاؤ ڈالتے اور یہاں پہ کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد آگے روانہ ہو جاتے. بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پورے دل جمعی کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ بدر کی طرف جا رہے ہیں. ادھر سے ابو جہل بھی بدر کی طرف چلا آ رہا ہے. مسلمانوں کو شروع میں تو یہ فیصلہ بڑا مشکل لگا کہ مسلمان بے سر و سامان تھے. مسلمان مدینے سے جب نکلے تھے تو ان کے ذہن میں ابو جہل کے لشکر سے ٹکر لینے کا کوئی ارادہ نہ تھا. اگر ارادہ ہوتا تو زیادہ تیاری کر کے آتے. صرف 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جبکہ کفار کے پاس جو تھے 100 گھوڑے اور 600 زرہیں اور بے شمار اونٹ سواری کے لیے موجود تھے. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فیصلہ کر لیا اور یہ مجلس شورا منعقد ہو گئی، مسلمان بھی مطمئن ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے چلے. آپ وہاں کفار سے پہلے پہنچ گئے. شام کے وقت آپ بدر کے مقام پر پہنچ گئے اور وہاں پہ آپ نے ایک چکر لگایا. چکر لگا کر آپ نے اس علاقے کا جائزہ لیا. حباب بن منذر جو تھے، ایک صحابی تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے جہاں پڑاؤ ڈالا ہے اگر تو یہ اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر یہ آپ کی صرف ایک رائے ہے تو ایسا کیجئے کہ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیے. آپ ایسا کریں، آگے آ جائیں اور جو کفار کے سب سے زیادہ قریب چشمہ ہے اس چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالیے، اور یہ پیچھے جو باقی چشمے ہیں ان ساروں کو ہم بند کر دیں گے. ویسے بھی وہ کفار کے استعمال میں نہ رہیں گے کیونکہ ہم سب سے اگلے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالے ہوں گے. تو ہم اس جو اگلا چشمہ ہے اس کے اوپر ایک حوض بنا لیں گے اور اس حوض سے ہم تو پانی پی لیں گے اور کفار جو ہیں ان کے لیے چشمے استعمال کرنا ممکن نہ رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو قبول کیا اور آپ آگے تشریف لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کا چکر لگایا اور اچھی طرح جائزہ لیا. اور یہ رات کا وقت تھا اور آپ نے اس وقت صحابہ کو پیشین گوئی کی کہ فلاں اور فلاں جو ہے سردار وہ کل اس جگہ پہ قتل ہوگا. یہ آپ نے رات کو اپنے صحابہ کو بتا دیا تھا، پیشین گوئی کر دی تھی. اور اللہ کی قدرت یہ ہے یا اللہ کی مدد یہ تھی کہ اگلے دن واقعی انہی جگہوں پر وہ سردار جو تھے وہ قتل کیے ہوئے پڑے تھے. اس رات اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر بڑا کرم کیا. انہیں بڑی اچھی نیند آئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بھی برسا دی. اس بارش کے ساتھ کیا ہوا، وہ جو ریتلی زمین تھی جس میں پاؤں جمتے نہ تھے وہ تھوڑی سی جم گئی اور اس کے اوپر اچھی طرح قدم جمنے لگ پڑے. مسلمان رات کو بڑے آرام کی نیند سوئے. صبح جب فجر کی نماز ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور آپ نے اپنی صفوں کا تنظیم شروع کر دی. آپ نے وہی جو 313 صحابہ تھے ان کی صف بندی ایک نئے طریقے سے کی. آپ نے کیا کیا کہ ان کو ایک مربع شکل میں ان کو میدان جنگ میں کھڑا کیا. جو مربع اندر سے خالی تھا، اس کے سامنے طرف بھی فوجی تھے، دائیں طرف بھی فوجی تھے، بائیں طرف بھی فوجی تھے، لیکن اندر سے وہ مربع خالی تھا. یہ ایک آپ کی نئی ترتیب تھی. دیکھنے میں تو یوں لگتا تھا جیسے مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ کفار کو مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ اپنے سے زیادہ نظر آئی، اور یہ کفار کو روب میں ڈالنے کے لیے تھا. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی صف بندی کی. صف بندی کر کے آپ نے اپنی فوج کو کچھ ہدایات دی، اور وہ ہدایات یہ تھیں کہ تم نے لڑائی میں پہل نہیں کرنی، جب تک میرا حکم نہ آئے تم نے جنگ شروع نہیں کرنی. ہاں، اگر وہ لوگ تمہارے قریب آ جائیں تو تم تیر چلانا،
لیکن اپنے تیر فالتو نہ چلانا، اپنے تیر بھی بچانے کی کوشش کرنا، اور جب وہ بالکل تمہارے سر پر آ جائیں تو پھر اپنی تلوار نکالنا۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے ہدایات ان کو دے دی۔ اب آئیے چلتے ہیں ابو جہل کے لشکر کی طرف۔ ابو جہل کے لشکر نے رات وادی کے کنارے گزاری اور صبح ہونے پر وہ مسلمانوں کے لشکر کے سامنے آ گئے۔ ابو جہل نے وہب بن عمیر کو بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لے کر آئے۔ وہب نے کیا کیا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، اس نے پوری وادی کا دور سے چکر لگایا اور چکر لگا کے آ کے ابو جہل کو رپورٹ دی کہ مسلمانوں کی تعداد 300 سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ بھی بتایا کہ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے ہیں، اونٹوں کی تعداد بھی تھوڑی سی ہے، لیکن اس نے 1-2 باتیں ایسی کہیں کہ جس کے ساتھ معاملہ بڑا خوفناک سا لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ یثرب کے سوار جو ہیں وہ اپنی اونٹنیوں پر خالص موت کو سوار کیے ہوئے ہیں، ان کا کوئی آدمی اس وقت تک قتل نہ ہوگا جب تک کہ ہمارے کئی آدمی قتل نہ کر لے، تو اس صورت میں تو زندگی کا کیا مزہ اگر ہمارے اتنے لوگ قتل ہو جائیں۔ اب یہ بات جب لوگوں نے سنی، لوگ سوچ میں پڑ گئے۔ حکیم بن حزام جو تھے یہ عتبہ کے پاس گئے اور اسے جا کر کہا کہ عتبہ، آپ کی بات قوم میں سنی جاتی ہے، مانی جاتی ہے، ایسا کیوں نہ کریں کہ کوئی آپ ایسا کام کر جائیں کہ آپ کی قوم آپ کو اچھائی کے ساتھ یاد کرتی رہے۔ عتبہ کہنے لگا، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ حکیم بن حزام کہنے لگے، ایسا کریں لشکر کو واپس لے چلیں، ہمارا قافلہ تو بچ نکلا تھا، اور اس وقت اگر ہم نے مسلمانوں سے لڑائی کی تو خون خرابہ ہوگا، خون ریزی ہوگی، اور تم کس کو قتل کرو گے؟ اپنے بھائیوں، بیٹوں، اپنے چچا زاد، اپنے خالہ زاد کو قتل کرو گے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ ایسا کرو، تم محمد کو اور عرب کے لوگوں کو چھوڑ دو۔ اگر تو عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، ان پر غالب آ گئے، تو یہ تو وہی بات ہے جو تم چاہتے ہو، اور اگر محمد جیت گئے تو تم نے بہرحال ان سے برائی نہیں کی ہوگی۔ عتبہ کو یہ بات سمجھ آئی۔ عتبہ نے کہا، بات یہ ہے، میں تو اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، بلکہ عتبہ نے یہ بھی کہا کہ میں عمر بن حضرمی، وہی جو نخلا کے سریہ میں مارا گیا تھا، اس کی دیت بھی میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں، لیکن تم ابو جہل سے بات کرو۔ ابو جہل نے نہیں مانا۔ یہ بات جب ہو رہی تھی، عتبہ نے کھڑے ہو کے لوگوں سے بات کی، تقریر شروع کر دی، اور کچھ لوگ بھی جو تھے وہ اس کی بات سے متفق ہو گئے۔ اب یہ ہے کہ حکیم بن حزام اب جو ہے ابو جہل کے پاس گئے اور انہیں جا کے کہنے لگے کہ عتبہ کا میں آپ کے پاس یہ پیغام لایا ہوں کہ آپ لوگوں کو واپس لے چلے، عمر بن حضرمی کی دیت دینے کو بھی وہ تیار ہے، تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم میدان جنگ سے خون ریزی سے بچ جائیں۔ ابو جہل جو تھا اس کے اوپر شیطان سوار تھا، وہ کہنے لگا، اصل بات ہے عتبہ بزدل آدمی ہے، وہ مسلمانوں کا لشکر دیکھ کے بزدل ہو گیا، اسے ڈرانے لگ پڑا مسلمانوں سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عتبہ کا اپنا بیٹا جو ہے اسے اس کا فکر ہے۔ اصل بات ہے عتبہ کا جو بیٹا ان کا نام حضرت ابو حذیفہ تھا، یہ بڑے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے اور ہجرت کر کے مدینے بھی آ چکے تھے۔ تو ابو جہل کہنے لگا اسے تو اپنے بیٹے کی فکر ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اور ساتھ پھر ایک اور کام کیا ابو جہل نے، اس نے کیا کیا کہ عمر بن حضرمی کے بھائی اس کو بلایا اور اسے کہا کہ تم اپنے بھائی کے لیے جو ہے انتقام کی آواز لگاؤ۔ اس کے بھائی نے کیا کیا؟ اس نے اپنی شور مچا دیا، ہائے میرا بھائی، ہائے میرا بھائی، میرے بھائی کو قتل کر دیا گیا، انتقام انتقام۔ اور اس وقت کیا ہوا؟ لوگ گرم ہو گئے، شیطان پیچھے لگ گیا، جوش جو تھا ہوش پر غالب آ گیا، اور وہ جو کوشش ہو رہی تھی جنگ نہ ہونے کی، جنگ نہ کرنے کی، وہ ختم ہو گئی۔ اب جنگ کا آغاز کیسے ہوا؟ جنگ کے آغاز میں سب سے پہلے
اسود بن عبد الاسد ایک شخص تھا، یہ بڑا ضدی اور بڑا تنک مزاج آدمی تھا۔ اس نے قسم کھا لی کہ میں مسلمانوں نے جو حوض بنایا ہے، جس بدر کے کنویں پر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، میں اس میں سے پانی ضرور پیوں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوض سے پانی پینے کی مشرکین کو اجازت دے دی تھی۔ کئی مشرکین نے اس سے پانی پیا تھا، اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کہا، لیکن یہ شخص جو تھا بڑے تمرد اور بڑے تکبر کے ساتھ اس نے کہا کہ میں اس سے پانی ضرور پیوں گا، مسلمان مجھے روک کے دکھا۔ اب اس کا تکبر اور اس کا تمرد تو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ جب بڑے تکبر کے ساتھ آگے بڑھا، حضرت حمزہ آگے بڑھے اور حضرت حمزہ نے اس کی ٹانگ پر تلوار ماری، اس کی پنڈلی جو تھی کٹ کے دور جا گری، اور ابھی یہ اس حوض سے دور تھا، لیکن اس نے قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں اس حوض میں ضرور جاؤں گا، اس حوض سے ضرور پانی پیوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنی پنڈلی کٹنے کے باوجود بھی اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے ہوئے آگے بڑھا، اور ابھی یہ حوض تک نہیں پہنچا تھا کہ حضرت حمزہ نے دوسرا وار کیا اور یہ حوض میں جا گرا۔ یہ جنگ بدر کا پہلا مقتول تھا۔ اب قریش نے کیا کیا؟ قریش میں سے 3 سردار نکلے۔ عرب لوگوں کا طریقہ ہوتا تھا کہ جنگ ابتدا میں مبارزت سے ہوتی ہے۔ مبارزت یہ ہوتی تھی کہ کچھ پہلوان بہادر لوگ باہر نکلتے اور وہ مقابل سے کچھ لوگوں کو طلب کرتے اور ان کے ساتھ لڑائی ہوتی، اور اس کے بعد پھر عام جنگ ہوتی۔ تو قریش نے کیا کیا؟ ان میں سے عتبہ، شیبہ اور ان کا بیٹا ولید، یہ 3 سردار باہر نکلے اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کے، اور انہوں نے کہا کہ مبارزت کے لیے لوگ بلائے جائیں۔ انصار میں سے 3 جوان باہر نکلے، انہوں نے ان سے پوچھا بھی تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے نام بتائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تم سے کوئی لڑائی نہیں ہے، تم ہمارے مد مقابل نہیں ہو، ہمیں تو اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ لڑائی کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا، انہیں واپس بلا لیا، اور واپس بلانے کے بعد آپ نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو بھیجا۔ حضرت علی نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا، حضرت حمزہ نے اپنے مد مقابل کو قتل کر دیا۔ عبیدہ بن حارث جو تھے یہ نسبتاً بوڑھے تھے، ان کی اور ان کے مد مقابل کی آپس میں لڑائی ہو رہی تھی کہ یہ دونوں اپنے اپنے دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد عبیدہ بن حارث کی مدد کے لیے پہنچ گئے، اور انہوں نے عبیدہ بن حارث کے مد مقابل کو بھی قتل کر دیا۔ عبیدہ بن حارث خود زخمی ہو چکے تھے۔ حضرت علی اور حضرت حمزہ نے ان دونوں کو اٹھایا اور اٹھا کے مسلمانوں کی طرف لے چلے۔ اب ظاہرہ طور پہ یوں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تو تینوں جو ہیں پہلوان یا سوار وہ بچ گئے زندہ سلامت، اور کفار کے تینوں ہی سردار موت کے حوالے ہو گئے، کفار کو آگ لگ گئی۔ اس سے پہلے اسود بن عبد الاسد کا جو معاملہ تھا، وہ اس میں بھی کفار کو بڑی تکلیف ہوئی تھی۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، عام جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کا جو جھنڈا تھا وہ مصعب بن عمیر کو دیا تھا۔ یہ مصعب بن عمیر وہی تھے جن کو مدینہ دین کی دعوت دینے کے لیے بطور دائی بھیجا گیا تھا۔ ان کو جھنڈا دیا، حضرت علی کو مہاجرین کا جھنڈا دیا گیا، اور اب یہ جو تھا لڑائی جو ہے وہ شروع ہو گئی، گرم ہو گئی۔ کفار نے بڑھ بڑھ کے حملے کرنے شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کا حملہ روکنے کے لیے جو ہدایات دی تھیں، ان ہدایات کو ذرا ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایات دی تھیں کہ تم نے تب تک حملہ نہیں کرنا جب تک کہ میرا حکم تم تک نہ پہنچے۔ نمبر 2، کافر تمہارے قریب آئیں گے تو ان پہ تیر اندازی کرنا، اور اپنے تیر جو ہیں ضائع نہ کرنا۔ اور تیسری بات آپ نے یہ کہی تھی کہ جب وہ تمہارے بالکل قریب آ جائیں، تم پر چھا جائیں،
تو تم تب اپنی تلوار نکال لو۔ اور یہ ہدایات دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ العریش کی طرف چلے گئے۔ العریش کیا تھا؟ میرا خیال ہے میں آپ کو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں۔ حضرت سعد بن معاذ نے آپ کے سامنے ایک تجویز پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ ایسا کرتے ہیں، ہم آپ کے لیے کنٹرول روم بناتے ہیں ایک اونچی جگہ پر، اور وہاں آپ کے لیے اونٹنیاں اپنے سواروں کے ساتھ تیار ہوں گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار پر غالب کر دیا، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیں، تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر معاملہ دوسرا ہوا تو کم از کم آپ ان اونٹنیوں پر سوار ہو کے، ان گھوڑوں پر سوار ہو کے آپ مدینے چلے جائیے گا۔ وہاں پہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ آپ کا ساتھ دیں گے، جو ہم سے زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں، اور آپ اپنا کام جو ہے وہ جاری رکھ سکیں گے۔ تو ایک اونچی جگہ پہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کنٹرول روم بنا دیا۔ اس کنٹرول روم کی جو تھی ڈیوٹی یا اس کے سیکیورٹی گارڈ حضرت سعد بن معاذ انصار کے جو سردار تھے وہ تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کو یہ ہدایات دے کر کہ جب تک میں تمہیں حکم نہ دوں تم نے حملہ نہیں کرنا، تم نے جب کفار قریب آئیں تو تیر اندازی کرنی ہے، جب بالکل تمہارے اوپر چھا جائیں تو تب تم نے تلوار چلانی ہے، یہ ہدایات دے کر آپ چلے گئے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگ پڑے۔ العریش میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر ہیں اور اللہ کے رسول اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور آپ نے اتنی اللہ سے دعا کی، یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ میری وہ مدد کر جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ تعالیٰ اگر آج یہ جو ہے چھوٹی سی جماعت جو ہے یہ اگر ختم ہو گئی تو قیامت تک تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آگے عاجزیاں کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں، ادھر سے مار کا جنگ بپا ہے، عین اس عرصے میں آپ کی دعا اللہ کے ساتھ مناجات جاری ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے، آپ نے اللہ سے بہت دعائیں مانگ لی، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی جھپکی آ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فرما دیے ہیں، انی ممدکم بے آلاف من الملائکۃ مردفین، میں تمہیں 1000 فرشتوں کی خوشخبری دے رہا ہوں، ان کی مدد کر رہا ہوں، جو کہ یکے بعد دیگرے اترتے آئیں گے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا یہ جبریل ہیں جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے چل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے سیہزم الجمع ویولون الدبر، یہ ساری جماعت جو ہے، یہ سارا لشکر جو ہے اس کو شکست ہو جائے گی اور یہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، یہ آپ الفاظ دہرا رہے ہیں۔ ساتھ آپ فرشتوں کے نزول کی خوشخبری دے رہے ہیں، اور یہ جو فرشتے جنگ بدر میں نازل ہوئے ہیں یہ صرف خوشخبری نہ تھی بلکہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ 1000 فرشتے آسمان سے اترے، کفار کے لشکر کی تعداد بھی 1000 تھی، اور ان فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کفار کی گردنیں مار دو، ان کے جوڑ جوڑ کو توڑ دو، ٹھیک ہے۔ تو کفار جو تھے اب انہیں فرشتے بھی نظر آ رہے تھے۔ اب یہ فرشتے جو تھے یہ فرشتے جو تھے یہ گھوڑوں پر سوار تھے۔ جب ابلیس نے ان فرشتوں کو دیکھا تو بھاگ نکلا۔ اس کے ساتھی نے اسے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ تم نے تو ہماری مدد کا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ اسے فرشتے نظر آ رہے تھے۔ خیر جی یہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا۔ اب فرشتے جو تھے انہوں نے باقاعدہ جنگ کی۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ وہ کسی کافر کو زخم لگانے کے لیے آگے بڑھتے تھے، لیکن ان کے آگے بڑھنے سے پہلے ہی وہ کافر جو تھا وہ زمین پہ لیٹا ہوتا تھا اور اس کو زخم آ چکے ہوتے تھے۔ اب جو زخم فرشتوں کی طرف سے آتے تھے ان کا رنگ سبز تھا، اور یہ بہت بڑی نشانی تھی کہ یہ
انسانوں کے لگائے ہوئے زخم نہیں۔ بہرحال جی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جو ہے جمعیت کو، اپنے لشکر کو حوصلہ دلا رہے ہیں، ترغیب دے رہے ہیں، انہیں کہہ رہے ہیں دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ جنت جو ہے وہ تلواروں کے سائے میں ہے، اور ساتھ ہی انہیں سیہزم الجمع ویولون الدبر کے ساتھ جوش دلا رہے ہیں، ساتھ فرشتوں کی مدد کا یقین دلا رہے ہیں، اور صحابہ فرشتوں کو عملاً ان کا تجربہ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العریش، وہ جو کنٹرول روم تھا، اس سے باہر آنے کے بعد ایک اور کام کیا۔ آپ نے زمین سے ایک ریت کی مٹھی لی اور وہ ریت کی مٹھی کفار کی طرف پھینک دی، اور ساتھ ہی یہ الفاظ کہے شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ ہوا جو تھی مسلمانوں سے کافروں کے رخ جا رہی تھی، وہ ریت کا ذرہ ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گیا۔ ایک ریت کی مٹھی تھی اور اس کا ہر ذرہ جو ہے کسی نہ کسی کافر کی آنکھ میں پڑ گیا۔ کافر جو تھے آنکھیں ملنے لگ گئے، اور مسلمان جو تھے وہ ان پہ بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے تھے۔ ویسے بھی ایک بات آپ کو سمجھنی چاہیے، اور وہ بات یہ تھی کہ اب تک کفار حملے کر رہے تھے، کفار اپنا جوش و خروش دکھا چکے تھے۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہدایات کے پیش نظر انہوں نے ابھی تک عام حملہ شروع نہ کیا تھا۔ جب یہ فرشتوں کی خوشخبری آ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شکست کی خوشخبری لے کر آ گئے، ان کے اپنے درمیان چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں۔ اس وقت آپ نے مسلمانوں کو عام حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت تک کفار جو تھے وہ ٹھنڈے پڑ چکے تھے، مسلمان ابھی فریش تھے، ان کے حوصلے بھی جوان تھے۔ ہوا کیا، جلد ہی حالات کا پانسا جو ہے وہ پلٹنے لگ پڑا۔ اس عرصے میں ابو جہل جو تھا وہ بھی اپنی قوم کو موٹیویٹ کر رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا تم فکر نہ کرو، اگر عتبہ اور ربیہ اگر وہ مر چکے ہیں تو کوئی بات نہیں، ابھی بھی بہت سے جوان جو ہیں وہ لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور یہ ان کو جوش دلا رہا تھا، اپنی فوج کے درمیان چکر لگا رہا تھا۔ اب ادھر سے کیا ہوا، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہیں وہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں کھڑا تھا، میرے آس اور پاس 2 جوان تھے۔ میں نے دل میں سوچا کوئی طاقتور آدمی ہوتے مجھے بھی فائدہ ہوتا، یہ نوجوان یہاں پہ ہیں۔ بہرحال کہتے ہیں اتنی دیر میں ایک نے میرے سے پوچھا چچا آپ کو پتہ ہے ابو جہل کون ہے؟ میں نے کہا تم اس کو کیوں پوچھتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، اور اگر وہ مجھے مل گیا میں اسے چمٹ جاؤں گا، اور میں اسے تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ہم دونوں میں سے ایک کو موت نہ آ جائے۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں اس کی بات سن کے حیران ہو گیا، وہ جس لہجے میں بات کر رہا تھا، جس انداز میں بات کر رہا تھا، کہ اتنی دیر میں دوسرے لڑکے نے بھی میرے سے یہی سوال کیا، اور اس نے بھی اسی انداز میں بات کی کہ چچا میں تب تک اس کو نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ ہم دونوں میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہوئی ہے اسے موت نہ آ جائے، میں تب تک اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ خیر جی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا تو مجھے سامنے ابو جہل نظر آیا، وہ اپنی فوج کو جو تھا پروموٹ کر رہا تھا، اپنی فوج کو ترغیب دے رہا تھا لڑنے کی۔ تو میں نے ان دونوں سے کہا کہ یہ دیکھو جس آدمی کا تم پوچھتے تھے وہ آدمی یہ لوگوں کے اندر چل پھر رہا ہے۔ خیر جی، ان دونوں نے کیا کیا، ابو جہل کو اپنے نشانے پر رکھ لیا، انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ جب ابو جہل ان کے نشانے پر آیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اپنی تلوار جو تھی، دونوں کے پاس تیز تلواریں تھیں، دونوں نے اس کو گرا دیا، اور اللہ کے رسول کے پاس دونوں چلے گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لاؤ مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ بہرحال جو تھی آپ نے تلوار دیکھ کر
جو تھے ایک صحابی جو تھے ان کا نام معاذ بن عمر بن جموع تھا، ان کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ خیر جی، یہ سارے معاملات چل رہے ہیں۔ اب مسلمانوں نے جب عام حملہ کیا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کفار جو تھے اس وقت تک تھک چکے تھے، انہوں نے آغاز میں ہی اپنی ہمتیں جو تھیں استعمال کر لی تھیں، مسلمانوں کی ابھی ہمتیں جوان تھیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو لڑائی کا حکم دیا، کفار جو تھے میدان سے بھاگنے لگ گئے۔ اب مارکے کا جو رخ تھا وہ بدل گیا۔ مسلمانوں نے کیا کیا کہ جب کفار کو قتل کر لیا تو قتل کرنے کے بعد مسلمانوں نے اب ان کو قیدی بنانا شروع کر دیا۔ قرآن مجید میں یہی ہدایات دی گئی تھیں، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو تو پھر تم مشکیں کس لو۔ اب مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے جو کفار تھے، ان کے جو تھے قیدی جو تھے، ان کو قید کرنا شروع کر دیا۔ کفار میدان جنگ سے بھاگ گئے اور میدان جو تھا وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں رہا۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا، کفار کی ہمتیں بالکل جواب دے گئیں۔ آغاز میں ہی میں نے آپ کو بتایا حالات ایسے تھے کہ ان کے تینوں سردار قتل ہو چکے تھے، مسلمانوں کے تینوں پہلوان جو تھے وہ زندہ سلامت تھے۔ تو اب حالات کا پانسا بدل گیا۔ ابو جہل جب قتل ہو گیا تو کفار نے حوصلہ چھوڑ دیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو جہل کدھر ہے؟ اس وقت لوگوں نے ابو جہل کو ڈھونڈا۔ عبداللہ بن مسعود جو ہیں انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یا رسول اللہ میں نے اسے قتل کیا ہے۔ ہوا یہ کہ جب عبداللہ بن مسعود اسے ڈھونڈنے گئے تو ابھی اس کے سانس باقی تھے، زمین پہ پڑا تھا، لگتا یوں ہی تھا جیسے مر چکا ہے، لیکن ابھی سانس آ جا رہے تھے۔ اس وقت فرعون نے پوچھا آج کس کی فتح ہوئی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی۔ فرعون کو اس وقت بھی بڑی سخت تکلیف تھی کہ اے بکریوں کو چرانے والے عبداللہ بن مسعود جو تھے یہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اے بکریوں کو چرانے والے کاش تمہاری بجائے کوئی اور میری گردن پر تلوار مارتا۔ پہلے وہ دو جوانوں نے ان کو مارا اور اب عبداللہ بن مسعود نے آخری تلوار کے ساتھ ابو جہل کی گردن علیحدہ کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا واقعی، اور پھر آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی، اللہ اکبر، الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اس رب کی تعریف ہے، اس رب کی تکبیر ہے جس نے اپنا وعدہ سچا کیا، اپنے بندے کی مدد کی اور تمام لشکروں کو شکست دے دی۔ اور صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جس جگہ پر جس جس سردار کی قتل ہونے کی نشاندہی کی تھی، عین اس جگہ پہ وہی لوگ جو تھے وہ قتل ہوئے پڑے تھے۔ اب میدان جنگ کو صاف کیا جا رہا ہے کیونکہ کفار تو سارے اپنی لاشیں بھی چھوڑ کے بھاگ گئے۔ 26 بڑے بڑے جو سردار تھے ان کی لاشیں جو تھیں ان کو قلیب بدر میں ڈال دیا گیا۔ یہ قلیب بدر ایک کنواں تھا جو کہ استعمال میں نہیں تھا، تو اس میں ان کی لاشوں کو گھسیٹ کے ڈال دیا گیا، انہیں دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ مسلمانوں نے اپنے معاملات جو تھے وہ سنبھالنے شروع کر دیے۔ اب کفار جب مکہ پہنچے تو سب سے پہلے مکہ والوں کو جنگ کے نتیجے کی اطلاع جو تھی وہ جیسمان بن عبداللہ نے دی۔ اس سے لوگوں نے پوچھا جنگ کا کیا نتیجہ رہا؟ وہ کہنے لگا
کہ اللہ کی قسم وہ لوگ تو ہمیں جیسے چاہتے تھے مارتے تھے، جیسے چاہتے تھے کاٹ ڈالتے تھے، اور لیکن میں اس پہ کسی کو ملامت نہیں کروں گا، کیونکہ ہمارا مقابلہ انسانوں سے نہیں تھا، ہمارا مقابلہ تو ایسے گورے چٹے جوانوں کے ساتھ تھا جو زمین اور آسمان کے درمیان شاندار گھوڑوں پر سوار تھے، اور وہ کسی کو چھوڑتے نہیں تھے، کوئی ان کے مقابل ٹکتا نہیں تھا، انہوں نے سب کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیا۔ اب یہ بات جب لوگوں نے سنی انہیں یقین نہیں آیا۔ صفوان بن امیہ جو تھا وہ اس وقت حتیم میں بیٹھا ہوا یہ بات سن رہا تھا، اس نے کہا اس آدمی سے پوچھو اس کا دماغ ٹھیک ہے، اسے ذرا پوچھو کہ اچھا پھر صفوان بن امیہ کہاں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ یہ صفوان بن امیہ میرے سامنے حتیم میں بیٹھا ہے، اور میں اس کے باپ اور بھائی کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ کفار یہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ مسلمان جو ہیں ان کا یہ حشر کریں گے، ان کا خیال یہ تھا ہم عرب کی سب سے بڑی قوت ہیں، ہم مسلمانوں کو چٹکیوں میں اڑا دیں گے، ہم مسلمانوں کو جو بے سر و سامان ہیں ہم انہیں چٹکیوں میں اڑا دیں گے۔ لیکن ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور تھے، اللہ تعالیٰ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی، فرشتوں کے ساتھ مدد کی، بارش نازل فرما دی۔ آپ نے جو مٹھی پھینکی تھی وہ مٹھی جو تھی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وہ مٹھی نبی تو نے نہیں پھینکی تھی، وہ مٹھی اللہ نے پھینکی تھی۔ مسلمانوں کو پانی مل گیا، مسلمانوں کی طرف ہوا کا رخ جو تھا وہ مسلمانوں کی طرف سے کفار کی طرف تھا، اور اسی لیے وہ جو ریت تھی وہ ساری ہر کافر کی آنکھ میں پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا کام یہ کیا کہ فرشتوں کو کہا کہ تم کفار کے دلوں میں رعب ڈالو، ان کی گردنیں مارو، ان کا جوڑ جوڑ توڑ کے رکھ دو۔ تو کفار کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ صفوان بن امیہ نے کہا اس آدمی کو کا ذرا خبر لو، یہ پاگل تو نہیں ہو گیا، اسے پوچھو اچھا صفوان بن امیہ کدھر ہے۔ وہ کہنے لگا یہ دیکھو صفوان بن امیہ میرے سامنے حتیم میں بیٹھا ہوا ہے، اور میں اس کے باپ اور اس کے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ اب جوں لوگ آتے گئے یہ خبریں لوگوں میں پھیل دی گئیں۔ ابو سفیان جو تھا اس سے ابو لہب نے پوچھا، ابو سفیان آپ کو پتہ ہے ابو جہل کے بعد کفار کا دوسرا سردار تھا۔ ابو سفیان جب آیا تو ابو لہب نے اسے پوچھا، ابو لہب اس جنگ میں نہیں گیا تھا، اس کے علاوہ باقی سارے لوگ اس جنگ میں چلے گئے تھے، ابو لہب جو تھا اس نے اپنی جگہ پہ ایک ایسے شخص کو بھیجا تھا جس نے اس کا قرض دینا تھا، اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اس جنگ کے 7 دنوں کے بعد ابو لہب کو وہ بیماری واقع ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو دفن ہونا بھی نصیب نہ ہوا۔ اس کو ایک عدسہ کی گلٹی نکل آئی، عرب لوگ اس کو طاعون سے بھی زیادہ خطرناک سمجھتے تھے، اور سمجھتے تھے اگر کسی نے اس کو ہاتھ لگایا تو وہ بھی اس وبا کا شکار ہو جائے گا۔ اس کے بچوں نے بھی اس کو چھوڑے رکھا، اس کی موت آ گئی، 3 دن تک کسی نے اس کو نہیں پوچھا۔ لوگوں نے جب آر دلائی تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا، لکڑیوں کے ساتھ ابو لہب کی لاش کو اٹھایا اور اسے ایک گڑھے میں پھینک دیا۔ تو اس وقت جب یہ واپس آئے ہیں ابھی ابو لہب زندہ تھا، تو ابو سفیان سے ابو لہب نے پوچھا بھتیجے سناؤ پیچھے کی خبر کیا ہے۔ ابو سفیان نے بھی وہی بات کی جو پہلے سنی گئی تھی کہ بات یہ ہے ہمارا مقابلہ ایسے جوانوں کے ساتھ تھا، ایسے فوجیوں کے ساتھ تھا جو بڑے شاندار گھوڑوں پر سوار تھے، زمین اور آسمان کے درمیان لڑ رہے تھے، انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا، میں کسی کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال جی جو بھی انہوں نے اس کی وجہ بتائی، اصل بات یہ ہے مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی بے سر و سامانی کی حالت میں مدد کی، اور اتنی واضح مدد کی، اور یہ مدد کس لیے کی تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو حق ثابت کر دیں، دنیا کو دکھا دیں کہ مسلمان حق پر ہیں اور کفار حق پہ نہیں ہیں۔ ابو جہل جو تھا یہ جب اس جنگ کے لیے آیا تھا تو اس نے اس وقت بیت اللہ کا
پردہ پکڑ کے یہ دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو شخص قطع رحمی کرنے والا ہے اور فساد کرنے والا ہے، اللہ اس کو آج برباد کر دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ انفال نازل کی۔ سورہ انفال میں پوری اس جنگ پر تبصرہ کیا، اس جنگ کے اسباب بتائے، اس جنگ کے واقعات بتائے، بتایا کہ فرشتوں نے کیسے مدد کی، اور پھر اس پر جو مسائل پیدا ہوئے تھے اس جنگ کے بعد، مثلاً مال غنیمت وغیرہ کے، ان کا بھی حل بتایا۔ تو یہ غزوہ جو تھا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد تھی مسلمانوں کی۔ مسلمان اپنی جان ہتھیلی پر لے کر آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ نہ صرف یہ کہ ان کو مایوس نہیں کیا، بلکہ ان کو ایسی شاندار فتح دی جو کہ واقعی ایک معجزہ تھی۔ اسی لیے جنگ بدر کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ جہاں پہ فتح ہوتی آپ 3 دن وہاں ٹھہرتے، حالات کا جائزہ لیتے، اور جو مسائل ہوتے ان کو حل کرتے، اور اس کے بعد وہاں سے چلے جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو جیسے بتایا، 8 رمضان کو مدینہ سے چلے تھے۔ یہ جنگ جو ہے یہ 17 رمضان کو ہوئی، باقی جو دن تھے وہ راستے میں لگ گئے، اور 17 رمضان کو جمعہ کا دن تھا۔ صحابہ کے روزے تھے۔ اندازہ کیجئے صحابہ جو ہیں کتنے مشکل حالات میں روزے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، بے سر و سامانی کی حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اپنے بندوں کا مان جو تھا وہ رکھ لیا۔ بہرحال تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں سے چلے تو آپ نے قلیب بدر میں کفار کے جو سردار تھے ان کو مخاطب کیا، انہیں کہا تم میرے بدترین رشتہ دار تھے، لوگوں نے میری تصدیق کی، تم نے میری تکذیب کی، تم نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا، لوگوں نے میرا ساتھ دیا جبکہ تم نے میرے ساتھ جنگ کی۔ حضرت عمر اس وقت کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی بات سن رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا عمر، یہ تم سے زیادہ میری بات سن رہے ہیں۔ اصل بات ہے آپ کی مراد یہ تھی کہ یہ میری بات سمجھ رہے ہیں، یہ میری بات سمجھ رہے ہیں، کیونکہ جو ہی موت آ گئی، موت کے بعد غیب کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور انسان کو قبر میں فوراً سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا یہ تھا کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں۔ بہرحال جی وہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مدینہ جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ یہ 70 قیدی ہیں، یہ بھی آپ کے ساتھ 70 قیدی بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ وہاں پر مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ پہنچ کے یہ قیدیوں کا معاملہ جو ہے یہ پیش آتا ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے مشورہ کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کا کہنا یہ تھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، آپ ایسا کیجئے ان سے فدیہ لے لیجئے، ویسے بھی فدیہ سے مسلمانوں کی مالی حالت کو فائدہ پہنچے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو کل کو اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرت عمر سے جب آپ نے مشورہ کیا تو حضرت عمر کی رائے بالکل فرق تھی۔ حضرت عمر کا کہنا یہ تھا یا رسول اللہ، یہ ہمارے دشمن ہیں، ان کو قتل کر دیجیے، یہ کل کو ہمارے خلاف فوجیوں چڑھا کر لائیں گے، اور ہر ایک کو کہیے کہ وہ اپنے رشتہ دار کو قتل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مزاج تھا، آپ کی جو طبیعت تھی، وہ رحم دلی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی تجویز کے مطابق چلنا چاہتے تھے، آپ نے ان کی تجویز کو پسند فرمایا۔ اب یہ مشورہ آج ہوا، اگلے دن حضرت عمر جو تھے وہ حضرت ابو بکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ یہ دونوں حضرات رو رہے تھے۔ ان سے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں، مجھے بتائیے تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رو لوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ جو ہم نے قیدیوں سے فدیہ لینے کا فیصلہ کیا ہے،
یہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اور مجھے وہ عذاب دکھایا گیا جو بالکل اس درخت کے قریب تھا۔ آپ نے قریبی درخت کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ صحیح بات تو یہی تھی کہ یہ سارے دشمن تھے، اور انہی کی وجہ سے بعد میں بھی جنگ احد ہوئی، جنگ خندق ہوئی، اور مسلمانوں کی لمبی جنگوں کا سلسلہ چلا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دے دی کہ اب جو فدیہ کا مال آپ لے چکے ہیں وہ آپ کے لیے جائز ہے، آپ اس مال کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ جو قیدیوں سے فدیہ لیا گیا تھا یہ 4000 درہم فی کس تھا۔ ہر ایک سے ایک طرح معاملہ نہیں کیا گیا، جو کم حیثیت والے تھے ان سے تھوڑا لے لیا گیا، کئیوں کو معاف بھی کر دیا گیا۔ جو پڑھے لکھے تھے ان کو یہ پابند کر دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا اور پڑھنا سکھا دیں۔ باقی کئی لوگوں سے 4000 درہم فی کس بھی لیا گیا۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے ان سے 4000 درہم فی کس لیا گیا۔ اب انہی قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ حضرت زینب جو تھی یہ ان کے شوہر تھے۔ حضرت زینب ایمان لا چکی تھیں لیکن یہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے انہیں بڑا کہا کہ تم زینب کو طلاق دے دو، لیکن یہ نہ مانے، لیکن ایمان بھی نہیں لائے، اور اس جنگ میں یہ کفار کی طرف سے آئے تھے، قیدی بن کر آئے۔ حضرت زینب نے کیا کیا، ان کی رہائی کے لیے ایک ہار بیچا۔ اب یہ ہار جو تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا آپ نے اسے پہچان لیا۔ یہ ہار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ اللہ کے رسول اب دیدہ ہو گئے، بیوی کی یاد آئی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور آپ نے صحابہ سے کہا اگر تم چاہو تو یہ ہم ہار واپس کر دیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں۔ خیر جی، انہیں ہار واپس کر دیا گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لے لیا اپنے داماد سے کہ وہ حضرت زینب کو مدینہ ہجرت کی اجازت دے دیں گے، اور وہ پھر ابو العاص نے اجازت دے دی۔ حضرت زینب کو انہوں نے مدینہ ہجرت کی اجازت دے دی۔ اب جب یہ مدینہ ہجرت کرنے لگیں تو ان کے جو دیور تھے ان کا نام کنانہ تھا، یعنی ابو العاص کے بھائی، وہ ان کو سوار کرا کے لیے چلے۔ کفار آ گئے، اور کفار نے آ کے کہا کہ مسلمانوں نے ہمارے یہ حشر کیا اور تم محمد کی بیٹی کو اس طرح کھلے عام مدینہ بیچ رہے ہو۔ خیر جی، وہاں پہ تو ایک جھگڑا بپا ہو گیا۔ بعد میں ابو سفیان جو تھا وہ کنانہ کے پاس آیا اور کہنے لگا بات یہ ہے کہ اس معاملے کو حکمت سے حل کرو، ایسا کرو اس وقت ٹھہر جاؤ، ذرا حالات ٹھنڈے پڑ جائیں گے تو تم چوری چھپے ان کو مدینہ بیچ دینا۔ یہ حل جو تھا یہ اختیار کر لیا گیا۔ اب یہ بھی جب حل کیا گیا تو ہوا کیا کہ ایک شخص کو پتہ لگ گیا، اس کا نام حبار بن اسود تھا۔ اس نے کیا کیا کہ حضرت زینب کو تیر پھینکا۔ تیر پھینکنے کی وجہ سے وہ سواری سے نیچے گر گئی، حاملہ تھی، ان کا حمل گر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ کو بڑا ہی دکھ لگا۔ آپ نے کہا جہاں بھی حبار بن اسود ملے اس کو آگ لگا کے جلا دینا۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی حکم پر آپ نے یہ حکم دے دیا کہ اس کو قتل کر دینا۔ بہرحال جی، یہ سارے معاملے چل رہے ہیں، یہ سارے معاملات جو ہیں یہ چل رہے ہیں۔ ایک اور جھگڑا جو تھا اس وقت وہ اموال غنیمت کا تھا۔ اموال غنیمت کا تھا۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ ہوتی جو شخص جو اس کے ہاتھ میں آیا وہ اس کا مالک ہوتا۔ اب یہ طریقہ اللہ کو پسند نہیں تھا، کیونکہ جنگ میں کئی قسم کی ڈیوٹیاں لگانی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھے، وہی کنٹرول روم میں اعلیٰ ریش میں، اور ان کی ڈیوٹی بھی بڑی اہم تھی۔ کچھ لوگ تھے جو جنگ لڑ رہے تھے، کچھ لوگ تھے جو کفار کا تعاقب کر رہے تھے۔ تو یہ تینوں گروہوں کی ڈیوٹیاں ایک سے بڑھ کر اہم تھیں۔ اس موقع پر پھر جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا سورہ انفال اتر آئی، اور اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوا یسألونک عن الانفال، وہ تیرے سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو مال غنیمت تو سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے۔ بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر پہ تبصرہ کیا، غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے جو مدد کی تھی اس کا ذکر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو جو بھی تم مال غنیمت حاصل کرو فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے۔ 5واں حصہ نکال کے باقی سارا مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ جتنا مال غنیمت اکٹھا ہو اتنا مال غنیمت پہلے اکٹھا کر لیا جائے، اس میں سے 5واں حصہ نکال دیا جائے، اور 5واں حصہ نکالنے کے بعد باقی 4 حصے مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جائیں۔ اموال غنیمت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ سارا مال غنیمت اکٹھا کر لیا جاتا ایک جگہ پر، اور پھر اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5واں حصہ لیتے، اور باقی 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں برابر تقسیم کر دیے جاتے، بغیر اس بات کے کہ کسی کی ڈیوٹی کیا تھی اور کہاں تھی۔ بہرحال یہ تو سپہ سالار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کسی کی ڈیوٹی کہاں لگاتا ہے۔ ہر کوئی شخص ڈیوٹی پر ہے اور ان کو برابر حصہ دیا جاتا۔ یہ تو معاملہ ہو گیا مال غنیمت کا۔ اب آگے چلتے ہیں کہ مکہ میں نے آپ کو بتایا شکست کی خبر پہنچ چکی تھی، اور مکہ والوں نے کیا کیا، لوگوں کو اپنے مقتولین پر ماتم کرنے سے منع کر دیا تاکہ مسلمانوں کو ہماری کمزوری کا پتہ نہ چلے، ان پر ہماری کمزوری نہ ظاہر ہو۔ سختی کر دی گئی کہ کوئی اپنے مقتولین پر نہیں روئے گا۔ ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو اور حضرت زید بن حارثہ کو مدینہ میں فتح کی خوشخبری دے کر بھیجا۔ عبداللہ بن رواحہ جو تھے وہ اوالی مدینہ میں فتح کی خوشخبری دینے گئے تھے، اور وادی مدینہ میں خوشخبری دینے کے لیے زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ زید بن حارثہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کسوا دے دی، اور وہ آپ کی اونٹنی پر سوار تھے اور آ رہے تھے۔ ادھر مدینہ میں یہود اور منافقین نے پروپیگنڈے کا طوفان بپا کر رکھا تھا۔ مسلمان ہار گئے ہیں اور ان کا برا حال ہو گیا، کفار نے ان کی درگت بنا دی، اور اب یہ دیکھو زید بن حارثہ جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پر بیٹھ کے واپس آ رہے ہیں۔ خیر جی، تھوڑی دیر بعد زید بن حارثہ پہنچ گئے، اور زید بن حارثہ نے آ کے بڑی تفصیل کے ساتھ سارے حالات سنائے، تو یہ پروپیگنڈے کا طوفان جو تھا یہ ختم ہوا۔ جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح کی خبر سنی تو بہت سے لوگ جو بدر کی جنگ میں شامل نہ ہوئے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے بدر کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مدینے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور اس کے گرد و پیش پر مسلمانوں کی داغ بٹھا دی تھی۔ قریش مکہ جو عرب کی سب سے بڑی سیاسی قوت تھے، سب سے بڑی دینی قوت تھے، سب سے بڑی معاشی قوت تھے، وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ دیے گئے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں اس حال میں داخل ہوئے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی تھی۔ پورے عرب میں اس فتح کے اثرات محسوس کیے جا رہے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ
غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا. 3 دن آپ میدان جنگ میں ٹھہرے، کچھ دن آپ کو راستے میں لگے، اور مدینہ میں جب آپ پہنچے ہیں تو کچھ ہی دنوں بعد عید تھی. اور یہ عید مسلمانوں نے اس حالات میں پڑھی تھی کہ ان کے دل اللہ کی رحمت سے بھرے ہوئے تھے. 15 دن پہلے جو حالات تھے اور جو اب حالات تھے، زمین آسمان کا فرق بپا ہو چکا تھا. مسلمانوں کے دل اللہ کے شکر کے ساتھ بھرے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت عید کی نماز اب جو ادا کر رہے تھے، حقیقتاً دل سے وہ اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے عید کے لیے جا رہے تھے. آپ کو پتہ ہے جب عید کے لیے جانا ہوتا ہے تو اس وقت انسان تکبیریں پڑھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. تو یہ وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے پکار رہے تھے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیرے لیے ساری تعریفیں. اور پھر انہوں نے عید کی نماز پڑھی، اور یہ مسلمانوں کی اس فتح کے بعد پہلی عید تھی. اس موقع پہ وہ اللہ کی نعمت کو یاد کر رہے تھے. یہ آیت جو ہے یہ اس وقت نازل ہوئی، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، کمزور تھے، تمہیں ڈر تھا کہ لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں. اللہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری اپنی مدد کے ساتھ تائید کی، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹکانہ دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا تاکہ تم اس کا شکر کرو. واقعی اللہ تعالیٰ نے بدر کے میدان میں ان کو فتح دی، مدینہ میں ان کو نئی ریاست دے دی، ان کی فرشتوں کے ساتھ مدد کی، اور ان کو پھلوں سے رزق دیا. میں پہلے آپ کو بتا چکی ہوں کہ مدینہ زرخیز علاقہ تھا، وہاں پہ کھجوروں کے باغات تھے. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف نئی ریاست دی بلکہ پھلوں کا رزق بھی دیا. اور اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کر کے جنگ بدر میں ان کو فتح بھی عطا فرما دی. اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو. تو یہ جو عید تھی یہ مسلمانوں نے ان حالات میں ادا کی تھی کہ زمین و آسمان بدل چکے تھے. کجا وہ وقت تھا کہ مسلمان جو تھا اپنے گھر سے نکل نہ سکتا تھا. مکے کا وقت یاد کیجیے. اور کجا وہ وقت تھا کہ مدینے میں بھی مسلمانوں کو ہر وقت ڈر رہتا تھا کہ ابھی کفار نے حملہ کیا، ابھی کفار نے حملہ کیا، ہر وقت ہتھیار بند رہتے تھے. اور کجا اب یہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی. مسلمانوں کے دل حقیقت میں اللہ کی نعمتوں کے ساتھ کے احساس کے ساتھ شکر گزار تھے. اور انہوں نے یہ جو نماز عید ادا کی ہے، وہ حقیقت میں جو الفاظ دہرا رہے تھے وہی جذبات ان کے دل میں بھی تھے. اب یہ جو جنگ ہے یوم البدر یا غزوہ بدر آپ اسے کہہ لیجیے، اس کو قرآن مجید نے یوم الفرقان کہا. یہ جنگ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. اس جنگ میں جیسا کہ آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے فرشتوں کے ساتھ مدد کی. اس جنگ میں صحابہ نے جو کردار ادا کیا، جیسے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جہاد کرتے رہے، وہ بھی ایک علیحدہ داستان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عریش سے نکل کر آئے، اور اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی زبان پر یہ کلمات تھے، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب یہ لشکر شکست کھا جائے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے. اس سے پہلے آپ کفار کے قتل کی پیشین گوئی کر چکے تھے، فرشتوں کی مدد کی خوشخبری آ چکی تھی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ رہے تھے لوگوں دوڑو جنت کی طرف دوڑو. تو ایک صحابی تھے وہ اس وقت کھجوریں کھا رہے تھے. کہنے لگے یا رسول اللہ یہ آپ نے بڑی عمدہ بات کہی ہے, کیا میں اگر جہاد کروں تو میں جنت میں جاؤں گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. انہوں نے کیا کیا کہ کھجوروں کا تھیلا ایک طرف رکھ دیا اور کہنے لگا کہ بھئی اس طرح تو کھجوریں کھاتے کھاتے بڑی دیر ہو جائے گی, یہ کھجوریں بھی جا کے جنت میں ہی کھائیں گے. اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس جنگ میں بھائی بھائی کے بالمقابل صف آرا تھا, باپ بیٹے کے بالمقابل صف آرا تھا. ایسا نظارہ پہلے نہیں دیکھا گیا تھا. حضرت عمر نے اپنے سگے ماموں کو اس جنگ میں قتل کیا. حضرت ابو بکر نے اپنے بیٹے کا مقابلہ کیا. ان کے بیٹے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان جنگ کے دوران آپ میری تلوار کے نشانے میں آئے لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر تم میرے نشانے میں آتے میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا. حضرت عبیدہ بن جراح نے اپنے سگے باپ کو قتل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد جو تھے یہ آپ کے پاس قیدی بن کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پھر وعدہ لیا کہ وہ حضرت زینب کو ہجرت کی اجازت دیں گے. تو اس جنگ نے یہ واضح کر دیا کہ نئی اسلامی ریاست جو ہے وہ خون کے رشتوں پر نہیں بنے گی, وہ عقیدے کے رشتوں پر بنے گی. مسلمان کا بھائی ہوگا اور اگر کافر اس کا بھائی تھا تو اب وہ اس کا بھائی نہیں رہا بلکہ اس کے ساتھ اس کی جنگ ہے. اس جہاد نے یا اس پہلی جنگ نے یہ باتیں جو تھیں یہ بڑی واضح کر کے رکھ دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے اللہ تعالیٰ نے ایک خوشخبری تو انہیں دکھائی تھی, جنگ میں فتح کی, مشن میں کامیابی کی, لیکن آپ کی جو ذاتی زندگی تھی اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. حضرت رقیہ آپ کی بیٹی جو کہ حضرت عثمان بن عفان کی زوجہ محترمہ تھیں وہ وفات پا چکی تھی. اور جب آپ مدینہ داخل ہوئے ان کو دفن بھی کیا جا چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوئے. تو یہ غم جو تھے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ سہ رہے تھے. حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں چھوڑ دیا تھا تاکہ وہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کر سکیں. مدینہ سے نکلتے ہوئے ہی آپ کو ان کی بیماری کا احساس تھا, اسی لیے حضرت عثمان بن عفان کو آپ نے ان کی تیمارداری کے لیے چھوڑ دیا تھا. ظاہر ہے جنگ کے دوران بھی آپ کو حضرت رقیہ ہر لمحے یاد تھی, لیکن جب آپ مدینے پہنچے ہیں تو ان کو دفنایا جا چکا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوشی کے ساتھ یہ ذاتی غم بھی سہا. انشاءاللہ تعالی باقی حالات اللہ نے چاہا تو اگلی دفعہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید